لیکن ایک تاثر یہ بھی جاتا تھا کہ شاید بزدار صاحب میں اور علیم خان صاحب میں ایک وہ سی ایم شپ کی کمپٹیشن کا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ فرنٹ رنرز میں اس ٹائم پر سی ایم کی کرسی کے لیے آپ بھی تھے. کیا وجہ یہ بھی منی ہو سکتی ہے؟ جی آپ وجہ تو جو بھی ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب بھی اگر سیاست میں تھے تو ان کا بھی ایک ایم تھا نا. عمران خان صاحب سیاست کس لیے کر رہے تھے؟ شوکت خانم چلانے کے لیے تو نہیں کر رہے تھے، وزیر اعظم بننے کے لیے کر رہے تھے. جو بھی شخص سیاست میں ہوتا ہے وہ کوئی کونسلر بننا چاہتا ہے، کوئی ناظم بننا چاہتا ہے، کوئی ایم پی اے بننا چاہتا ہے، کوئی ایم این اے بننا چاہتا ہے، اسی لیے وہ سیاست میں ہوتے ہیں. اگر ایم این اے بنتے ہیں تو وہ اگر کوئی آپ کسی کو یہ تو الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ ایم این اے بننا چاہتا تھا اس لیے عمران خان کے ساتھ. تو عمران خان وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. اگر علیم خان سی ایم بننا چاہتا تھا یا وہ وزیر بننا چاہتا تھا یا وہ اسپیکر اسمبلی بننا چاہتا تھا تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا علیم خان صاحب سی ایم بننا چاہتے تھے؟ جی میں بالکل بننا چاہتا تھا، اور اس بات پہ اور میرے خیال میں میرا میرٹ بھی تھا، کیونکہ ہمارے جو جتنے سینئرز تھے، جو میرے سے سینئرز تھے پارٹی میں، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اس وقت اسد عمر صاحب تھے، یا جہانگیر خان ترین صاحب تھے، ان میں سے کوئی شخص بھی جو تھا وہ اس دن الیکٹ نہیں ہوا تھا ایز پروونشل اسمبلی ممبر. تو اس سینیورٹی کے حساب سے یا پارٹی کے لیے جو خدمات کے حساب سے، پارٹی کے لیے کام کرنے کے حساب سے میرا میرٹ بنتا تھا. اگر میرا نہیں بھی بنتا تھا تو چلے کوئی بات نہیں، کوئی 22 سال کا جو پی ٹی آئی کا کارکن تھا، کوئی پی ٹی آئی کا کام کرنے والا، پی ٹی آئی کا کوئی جیالہ، پی ٹی آئی کا کوئی ایسا شخص جس نے عمران خان کا 20 سال ساتھ دیا ہوتا، اس کو لگا دیتے. وہ جو بزدار صاحب لگائے گئے تھے ان کا میرٹ تھا کیا؟ وہ تو 1 مہینہ پہلے شہباز شریف صاحب کا بیگ اٹھاتے ہوتے تھے. اگر آپ نے وہ پکچر دیکھی ہو تو وہ ڈی جی خان ایئرپورٹ سے باہر نکل رہے ہیں اور شہباز صاحب آگے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک دوست تھا علیم شاہ، وہ ان کے ساتھ ہے، اور پیچھے بزدار صاحب نے ان کا بیگ اٹھایا ہوا ہے. اب اگر ایک شخص جو مہینہ پہلے شہباز صاحب کا بیگ اٹھاتا تھا وہ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ کیسے بن گیا؟ فیئر انف. ابھی ذرا وزیر اعظم کی دور پر آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بانی پی ٹی آئی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، اور اس ٹائم پر آپ کی اس سٹیٹمنٹ نے پوری جوڈیشری کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ بنا دیا علیم خان صاحب. تو کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پر بانی پی ٹی آئی کو نااہل اس لیے کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے، وائس ورسا؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتا، پر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ اس کے اندر جو رول تھا وہ اس وقت کے جو جنرل فیض تھے ان کا کلیدی تھا، اور وہ اس سارے کام کے اندر جو تھے وہ پیوٹل تھے. اور میں اندر گیا یا باہر آیا یا عمران خان صاحب کو کس پوزیشن پہ جانا تھا، اس کے اندر جنرل فیض صاحب انوالوڈ تھے، اور جنرل صاحب کی جو مرضی ہے اس کے بغیر یہ سارے فیصلے نہیں ہو رہے تھے. عمران خان صاحب کے آنے میں جنرل فیض کا بہت بڑا کردار تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کس کس کو اپنے ساتھ ملایا؟ آبویسلی وہ جو پیچھے جو انچارج تھے اس سارے آرکیسٹرا کے، وہ تو جنرل فیض ہی تھے. اور پھر جنرل فیض جو ہے انہوں نے ان کا ایک مقصد تھا، وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اور وہ عمران خان کے ساتھ پاسبل تھا. وہ چاہتے تھے کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز. ایسی کوئی کمٹمنٹ ہوئی تھی علیم خان صاحب؟ 3 سال آپ پہلے مجھے دیں، 5 سال میں آپ کو دیتا ہوں، اس کے بعد 3 سال کے بعد پھر ایکسٹینشن آپ مجھے دیں اگلے پھر. تو وہ 10 سال کے لیے ایک صاحب اور 6 سال کے لیے ایک صاحب فائنل ہو کے بیٹھ گئے تھے. انہوں نے تو صرف انتظار کرنا تھا کہ یہ الیکشن ہو جائیں اور ہم جو ہے وہ اپنی اپنی باریاں شروع کر دیں. تو یہ بات تو ان کی طے تھی. ایسی کسی گفتگو کا حصہ آپ بھی رہے؟ دیکھیں میں اب آپ کو ایگزیکٹ تو یہ نہیں بتا سکتا کہ ایک ایسی تاریخ جس دن میں آپ کو کہوں کہ 3:45 پہ میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا. میں پی ٹی آئی میں میرے خیال میں میرے پاس ایک امپورٹنٹ رول تھا، اور پی ٹی آئی کی جو جتنی بھی اس سے پہلے کے ٹائم تھا اس میں خان صاحب کے ساتھ بہت قریب تھا، اور اس میں کیا ہو رہا تھا، کس پلیٹ فارم سے ہو رہا تھا، کس طریقے سے ملا جا رہا تھا، کہاں کہاں ملا جا رہا تھا، کون سی گاڑی میں جاتے تھے، کون سی گاڑی میں آتے تھے، کس کے گھر جاتے تھے، کس کا گھر استعمال ہوا، یہ سارا کچھ مجھے پتا ہے. لیکن میں صرف آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سارے میں جو پلان آؤٹ ہوا اس میں یہی تھا کہ آپ 6 سال کے لیے آپ آ جائیں اور 5 سال کے لیے جو ہے وہ مجھے لے آئیں، اور پھر اگلی دفعہ پھر میں 5 سال کے لیے آ جاؤں گا. سو یہ آپس میں ایک طے تھا.
رائٹ. ابھی اس وقت کی صورتحال دیکھیں علیم خان صاحب تو کوئی واپسی کے امکانات آپ کو نظر آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ کیونکہ بابر امان صاحب، میں وہ کلپ پلے کروں گی بلکہ کہ بابر امان صاحب نے ہمارے پروگرام میں کیا کہا. جو ہی الیکشن کمپین شروع ہوگی پورے پاکستان میں ہر سیٹ پہ ہمارا امیدوار ہوگا اور پورے سارے صوبوں میں ہمارے امیدوار ہوں گے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت سب سے بڑی کامیاب موومنٹ چلائے گی، اس لیے کہ موومنٹ بندہ نہیں چلاتا، لوگ چلاتے ہیں. بابر امان صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہے میرے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سارے کینڈیڈیٹس موجود ہیں، وہ تو تیار بیٹھے ہیں انتخابات کے لیے. جی تو ان کو کس نے منع کیا؟ بالکل پی ٹی آئی کا حق ہے، اس کو الیکشن لڑنا چاہیے اور اس کو اپنے کینڈیڈیٹ پٹ کرنے چاہیے. اور اسی طرح کی تیاری آئی پی پی کی ہے کیونکہ آئی پی پی کے پاس ہمارے پاس تو جو کینڈیڈیٹس ہیں دیکھیں وہ تو ہمارے پاس جو ابھی تک ہمیں جوائن کر چکے ہیں وہ تو کینڈیڈیٹس موجود ہیں، اور وہ سلسلہ جو آج سے لے کے اور الیکشن ڈے تک ہے اس میں بہت سارے حلقے ایسے ہوتے ہیں جس میں کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کے لیے اپلائی کر رہا ہوتا ہے، دوسرا بھی اس پارٹی کے لیے اپلائی کر رہا ہوتا ہے. جب اس میں سے ایک پارٹی کا ٹکٹ مل جاتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ پھر جو جا کے دوسری پارٹی کے لیے طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ شاید کوئی ہماری طرف دیکھ رہا ہے، کوئی دوسری پارٹی کی طرف دیکھ رہا ہے. تو جب وہ دونوں آپس میں سیٹل ہو جائے گا کہ کس نے ہمارے ساتھ آنا ہے، کس نے دوسری پارٹی کے ساتھ جانا ہے، تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں پارٹیز کے اندر نئے جوائن ہوتے ہیں.